الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ضیاء النبی شریف کا 393 نمبر صفحہ کے اور اس سے آگے جتنے بھی صفحات ہیں ان کی برگردانی کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے صحیفہ کو پارا پارا کرنے کا واقعہ۔ یہ کیا واقعہ ہے، کس طرح ہے، اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ظلم و تشدد کی اس دستاویز کو پارا پارا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں ہشام بن عمر بن حارث کا نام سر فہرست ہے کہ شیب ابی طالب میں موجود لوگوں کو نہ کو کھانے کے لیے دیا جائے نہ پینے کے لیے دیا جائے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ جو کیا گیا تھا، ایک دستاویز تھی، ایک کا ایفیڈیوٹ تھا جو لکھا گیا، اس دستاویز کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان میں سر فہرست ہشام بن عمر بن حارث ہیں۔ یہ اس وقت تک مشرف با اسلام تو نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو ہاشم سے ان کا گہرا رشتہ تھا، قریبی رشتہ تھا، جس کی وجہ سے یہ دن رات بے چین رہتے اور سامان اونٹ پہ لادتے اور لاد کے جو ہے وہ اس کو اس بستی کی طرف کر دیتے اور تھپکی لگاتے، تو وہ اونٹ خود بخود جو ہے وہ محصورین کے پاس پہنچ جاتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ سامان پیش کر دیتا۔ یعنی اونٹ بھی جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر جلوہ افروز ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ انور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کو پہچانتے تھے، تھپکی دو تھپکیاں لگا دیتا، دو اونٹ پہ ہاتھ مار دیتا تو وہ اونٹ خود بخود جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا، سامان پہنچ جاتا اور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا۔ اگلے صفحے پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس موجود ہے۔ اگلے صفحے پہ پہنچیں تو زہیر بھی امیہ کے پاس گئے۔ زہیر حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی حضرت عاتقہ کے فرزند تھے۔ حضرت عبد المطلب کی جو صاحبزادی تھی حضرت عاتقہ، ان کا یہ بیٹا تھا، اس وجہ سے ان کو بھی بنو ہاشم کی یہ تکلیف گوارا نہ تھی۔ ہشام نے زہیر کو جا کر کہا، زہیر کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم تو لذیذ کھانے کا عمدہ لباس پہنو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو، تمہارے جو ننھیال ہیں بھوکے ننگے خستہ حال طرح طرح کی مشقتوں میں گرے زندگی کے دن پورے کر رہے ہو؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم ابو الحکم ابو جہل کے ننھیال کے خلاف اس میں شرکت کی دعوت دیتے تو وہ ہرگز تمہاری اس دعوت کو قبول نہ کرتا۔ زہیر شام میں تنہا ہوں، اکیلا کر سکتا ہوں، اگر ایک اور ساتھی مجھے مل جائے تو میں اس معاہدے کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ شام نے کہا کہ میں پیش کرتا ہوں، وہ کون ہے؟ خود۔ زہیر نے کہا ہمت کرو، ایک تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ چنانچہ ہشام نے مطعم بن عدی کو کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا، پسند کرتا ہے بنی مناف کے دو خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب بھوک سے رگڑتے رگڑتے ہلاک ہو جائیں، اور یہ دیکھ بھی رہے ہو اور پھر بھی کچھ کی امداد کرو، تو اگر تم قریش کو اس طرح ہلاک کرنے کے در پہ ہوتے تو وہ تمہارا منہ نہ تکتے رہتے بلکہ سب مل کر تم پر اللہ بول دیتے۔ مطعم نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن ساری قوم کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ ہشام نے کہا تم اکیلے نہیں، ایک دوسرا آدمی بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ پوچھا کون؟ کہا میں خود حاضر ہوں۔ مطعم نے کہا کہ ایک تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا وہ تیسرا آدمی میں نے ڈھونڈ لی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا کہ چوتھا آدمی تو اس طرح پوری قوت سے اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ ہشام اس کے پاس سے اٹھ کر ابو بن ہشام کے پاس جو ہے وہ گیا اور اس کے ساتھ اگلے صفحے پہ
اور اس کے ساتھ بھی وہی گفتگو کی جو متعم کے ساتھ دیا، یقیناً پوچھا کون؟ شام نے کہا زہیر، متعم اور میں خود اور تم، ہم 4 آدمی اس مہم کو سر کرنے کے لیے متفق ہیں۔ ابو البختری نے کہا کہ 5واں آدمی بھی تیار کرتے رہو، 5واں آدمی بھی ہونا چاہیے۔ شام وہاں سے سیدھا زما بن اسود کے پاس گیا، اس کی موضوع پر گفتگو کی، اسے بھی قریبی رشتہ داری کا واسطہ دیا جو اس کی بنو ہاشم کے ساتھ تھی، کو ساتھ دے گا۔ اس نے شام نے کہا ان اشخاص کے نام آپ نے گن کے بتا دیا دیں گے، بن کیس کے نام کا بھی اضافہ کیا۔ حضرت ابو طالب نے سہیل بن بیدا کا نام بھی اس قصیدے میں ذکر کیا ہے جو اس کار خیر میں شریک ہوئے۔ ان میں شام، زہیر، سہیل، عدی بن کیس کو اسلام قبول کرنے کی سعادت، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ان کو نصیب ہوئی، صحابی رسول بنے۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ مشورہ کے لیے آج رات ہجون کے فلاں گوشہ میں سب اکٹھے ہوں گے۔ چنانچہ مقررہ وقت پر اس رات یہ سارے صاحبان جمع ہوئے، انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ وہ اس ظالمانہ معاہدے کو کالعدم کر کے رہیں گے۔ زہیر نے اس کا ابتدا میں کروں گا، کل صبح حسین حرم میں کھڑا ہو کر میں اس معاہدے کے بطلان کا اعلان کروں گا۔ صبح ہی تو رؤسائے قریش حسب دستور حرم میں اپنی اپنی مجالس میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن زہیر کی آج شان ہی نرالی تھی۔ وہ بڑی آن بان سے حرم میں داخل ہوا۔ اس نے ایک قیمتی پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی اور اس کی چال میں بھی ایک خاص قسم کی تمکنت تھی۔ پہلے اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور بآواز بلند اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، ہے مکہ کے باشندوں، یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم سب تو لذیذ کھانے کھائیں، زرق اور برق لباس جو ہے وہ زیب تن کریں۔ اگلے پیج پہ جائیں۔ اور خاندان ہاشم کے مرد و زن بھوکے مر رہے ہوں، نہ ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہو اور نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا۔ ہم ان کے ہاتھ قیمت لے کر بھی کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا، واللہ لا اعبد حتی تشق هذه الصحیفۃ القاطعۃ، خدا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس قطع رحمی کی مانا دستاویز کو پرزہ پرزہ نہ کر دوں۔ مسجد کے ایک کونے میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب زہیر کا یہ اعلان سنا تو غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا اٹھا اور گرجا اور بولا، کذبت واللہ لا تشکا، زہیر تم جھوٹ کہہ رہے ہو، بخدا اس صحیفہ کو ہرگز نہیں پاڑا جائے گا۔ زما بن اسود فوراً کھڑا ہوا، اس نے کہا، ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے بڑے جھوٹے تم ہو، بخدا اس تحریر میں ہم راضی نہ تھے۔ اس کی تائید کرتے ہوئے ابو البختری کڑک کر بولا، زما نے سچ کہا ہے، جو اس دستاویز میں لکھا گیا ہے نہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور نہ اس کو برقرار رہے۔ صدقتما وکاذب من قال غیر ذلک نبرا الی اللہ منها ومما کتب فیها۔ اے زما ابو البختری، تم نے سچ کہا اور اس کے علاوہ جو کہتا ہے وہ جھوٹ بکتا ہے۔ یعنی ابو جہل کو انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا۔ جو کچھ اس صحیفہ میں لکھا گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ شام بن عمر نے بھی اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی پرزور تائید نے کہا، یہ ساری باتیں ہو رہی تھے۔ متعم نے صحیفہ کو پکڑ کر پرزہ کرنا چاہا۔ دیمک نے اللہ عزا اسمہ کے نام کے بغیر جو گیا تھا اس کا صفایا کر دیا ہے، چنانچہ سے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے آپ کے خان کو نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے 3 سال پہلے بنو ہاشم مطلب قید تنہائی سے رہائی مل گئی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ ابن اسحاق کے ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا جس میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کی، تکمیل تک پہنچایا۔ اس قصیدہ کے چند شعر آپ بھی سماعت کریں۔ حل آتا بحرین کیا ہمارے سمندر کا سفر کرنے والے مہاجروں کو
رابع نے معلوم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا علم و بھی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور ان کو یہ اطلاع ملی ہے کہ صحیفہ کو پڑھا فیخبر صحیفہ ملقت وان